نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، آج کے اس نشست میں ہم اعتکاف کی اقسام اور اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، اس میں مستحب اعمال کون سے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس قیمتی عمل کو توڑ دیتے ہیں، یعنی مفسدات اعتکاف کیا ہیں، تو اس سے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک اعتکاف نفلی ہے۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ جو کسی نے کوئی نظر مان لی ہو، جیسے مثلا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، 10 دن اعتکاف کروں گا، 5 دن اعتکاف کروں گا، تو یہ اس طرح کے اعتکاف کی نیت کرنا یہ اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس اعتکاف کو کرے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اہتمام فرمایا۔ اور تیسرا جو اعتکاف نفلی ہے، اور نفلی اعتکاف کسی بھی وقت میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے کیا جا سکتا ہے، زیادہ وقت کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسے مثلا کوئی مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے اور ساتھ ہی وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، کوئی مسجد میں گیا، وہاں پہ یعنی اس نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اور اعتکاف کے لیے ایک سب سے بڑی جو اعتکاف کے بینیفٹ، اعتکاف کے اوپر کیا بندے کو ملنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم ایک چیز یاد رکھ لیں کہ معتکف جو ہوتا ہے اس کا ہر عمل عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا اعتکاف کرنے والا کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ سو رہا ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے یہ جتنے بھی کام ہیں، چاہے یہ بیٹھا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ، پھر بھی اس کا یہ بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، اس کا کھانا پینا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اعتکاف کرنے والا شب قدر کو، تو لازمی بات ہے اس نے جب سنت علی الکفایہ اعتکاف کر رہا ہے تو اس میں ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہے وہ ضرور آئے گی، اور چاہے یہ کھا پی رہا ہو، یہ سو رہا ہو، اس میں بیٹھا ہوا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو اس کا سارا عمل چونکہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ شب قدر کے اجر کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر جو ہے سب سے پہلی چیز کہ اس کا ہر عمل نیکی میں لکھا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے فضول چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، ان سے بچ جاتا ہے، اور شب قدر کا حصول یعنی لیلۃ القدر کا اجر بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ رات بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اعتکاف کی شرائط کی ہیں۔ اعتکاف کے لیے بنیادی طور پہ 5 شرطیں ہیں، جیسے اس میں ایک ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس نے اعتکاف کی نیت کی ہو، حد سے اکبر سے پاک ہو، یعنی اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، عقل مند بھی ہو، ایسے بے وقوف نہ ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ ایسی مسجد میں بیٹھے جس میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو۔ تو یہ 5 شرائط ہیں جو اعتکاف کرنے والے کے اعتکاف کے لیے ضروری ہیں۔ اور پھر اعتکاف کرنے والوں کے لیے کون سے ایسے اعمال ہیں جو مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ کن کاموں میں اس کو اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، تو ان میں عبادت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے۔ اب عبادت میں سب سے ٹاپ کی جو چیز ہے، اوپر کی چیز ہے، وہ ہے نماز، یعنی نماز میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارا جائے۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھتے رہنا، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو مستحب ہیں، یعنی اس کو بندے کو چاہیے کہ ان اعمال کے اندر وقت گزارے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ علم کے حاصل کرنے میں ٹائم گزار دے، جیسے مثلاً وہ کوئی بھی دین کی بات کچھ سیکھ لیتا ہے، اس کی نماز اچھی نہیں، وہ نماز سیکھ لیتا ہے، نماز کے فرائض کو سیکھ لیتا ہے، وضو کے فرائض سیکھتا ہے، اور دین کی اور باتوں کو سیکھتا ہے،
تو علم کے حاصل کرنے میں اس کو اپنا ٹائم گزارنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنا کہ جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں، کہ اللہ جل شانہ کی ذات نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اور پھر سمندر میں چھوڑ دیا اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اتنے بڑے ڈھیر کے اوپر بٹھائے رکھا اور زندہ رکھا، اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے زندہ رکھا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو انسان کے ایمان والے کے ایمان کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ تو ان واقعات کو پڑھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، کسی کو دین کی بات سنا سکتا ہے، تو اس کو دین کی بات بھی سنانی چاہیے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن میں اپنا ٹائم جو ہے اس بندے کو گزارنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے اور جبریل اللہ کے نبی کو قرآن سناتے، یوں دور چلا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اور پھر اعتکاف کے دوران کچھ ایسے کام بھی ہیں جو اس کے لیے جائز ہیں، یعنی جیسے مثلا وہ وہاں پہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ کھا سکتا ہے، وہ پی سکتا ہے، اور ایسے ہی اگر اس کو ضرورت شدیدہ ہے جیسے قضاء حاجت کے لیے اس نے باہر نکلنا ہے، وہ وہاں سے باہر بھی نکل سکتا ہے مسجد سے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی کھانا لے کر آنے والا نہیں ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے اپنے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز باہر سے لا سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز کام ہے۔ اور کچھ ایسے کام ہے کہ جو اس کے لیے جن کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی وہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھا رہے، تو بالکل خاموش رہنا اس کو اعتکاف کے دوران علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کچھ بات چیت کرتا رہے۔ ایسے لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس سے انتہائی اجتناب کرنا چاہیے اعتکاف کرنے والے کو۔ اور ساتھ ہی بیہودہ گفتگو ہے، مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں پھر بیہودہ گفتگو اس کی تو کوئی توقع نہیں بنتی ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کل جیسے موبائل ہے اس کو فضول استعمال کرنا، اس میں چیزوں کو دیکھنا، ادھر ادھر رابطے کرنا، فون پہ بیٹھ کے کال کرنا، اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ اعمال ہیں، اور ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کو سرے سے ہی توڑ دیتی ہیں، یعنی مفسدات ہیں، جیسے مسجد سے باہر نکلنا۔ اب کوئی بندہ مسجد سے باہر نکل آتا ہے، چاہے وہ بھول کر نکلا یا جان بوجھ کر نکل آیا یا کسی بیماری کی وجہ سے باہر نکل آیا، یعنی بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے مسجد سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی عورت جو ہے اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، حیض و نفاس کی کو اس کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں ملنا یہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایسے ہی بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نکلنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا تھا لیکن وہاں وہ بغیر عذر کے زیادہ دیر ٹھہرا رہا، جیسے مثلا مسجد سے نکلا، وضو خانے والی جگہ پہ آ کر وضو کرنے لگا، اب اس کو 2-3 منٹ میں وضو کرنا تھا لیکن اس نے اس میں 5 منٹ لگا دے، زیادہ ٹائم لگا دیا، تو یہ بھی اس کے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص وہاں سے ایسی یعنی اس کا پہلے سے وضو ہے لیکن وہ تازہ وضو کرنے کے لیے نکلتا ہے مسجد سے کہ میں پھر سے تازہ وضو کر لیتا ہوں، تو اس طرح سے نکلنا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر ایسی صورت میں نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ساتھ ایک اور اہم چیز ہے کہ اگر اس کو یعنی ضرورت شدیدہ نہیں تھی، نہانے کے لیے ضرورت نہیں تھی، جیسے یہ پاک آدمی ہے، اس کو غسل کرنے کی غسل اس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ باہر نکلتا ہے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر یہ غسل کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ تو بغیر عذر کے وہاں سے نکلنا مسجد سے یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں ایک اور چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر کیا کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ وہاں سے نکلا ہے، مسجد سے نکل آیا اور اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اگر یہ اعتکاف واجب تھا تو واجب اعتکاف کی قضا جتنے دن کا اس کے ذمے واجب، مثلا 3 دن اس نے نظر مانی تھی، 3 دن کا اعتکاف اس کے ذمے واجب تھا، اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کو 3 دن ہی
پورے اعتکاف کرنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ اگر اعتکاف اس نے کیا ہوا تھا اور وہ درمیان میں ٹوٹ گیا تو اس کو اسی دن کی قضا کرنی پڑے گی جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو یعنی اعتکاف کے متعلق ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص، ایک ایمان والا جب اپنا مکمل ٹائم اللہ کی ذات کو دے چکا ہے اور 10 دن وہ مسجد میں بیٹھا رہا تو اس کو اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔